لکھنؤ میں 2 اور 3 مارچ کو ایک بین الاقوامی سیمینار ہونے جا رہا ہے۔ یہ سیمینار حضرت غفران مآب الرحمہ کی شخصیت اور کارناموں پر ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ لکھنؤ میں مکتب فقہی و کلامی دلدار علی غفران مآب قائم ہو چکا ہے، اور اسی ادارے کے دفتر میں یہ سیمینار منعقد ہوگا، اور غفران مآب کی یاد کے تازہ کرنے کے لیے ان کے مدفن پر بھی ایک پروگرام کو رکھا گیا ہے۔ ہم نے زحمت دی ہے مولانا مصطفیٰ حسین صاحب آصف جائچی کو، جو اس سیمینار کے ایک اہم رکن ہیں، کہ ہم ان سے جانیں کہ یہ سیمینار کس تھیم پر ہو رہا ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ اس میں ایران، عراق اور دیگر ممالک سے لوگ آ رہے ہیں، تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام کس نوعیت کا ہے۔ آصف صاحب، میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ اس سیمینار کے متعلق آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ کس نوعیت کا ہے اور اس میں کس طرح کا پروگرام ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں، خصوصاً شیعیت کی تاریخ میں، اور آج کہیں کہ بر صغیر کی شیعہ تاریخ میں، غفران مآب علیہ الرحمہ ایک سورج ہیں۔ شاید ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں کہ غفران مآب علیہ الرحمہ نے کتنی اہم خدمت انجام دی ہے، جس کے نتیجے میں آج بر صغیر میں 7 کروڑ یا 8 کروڑ جتنے بھی شیعہ ہیں ان کے ممنون کرم ہیں۔ ان سے پہلے جو اہل بیت کے چاہنے والے افراد تھے، سادات تھے، سب صوفیت کے شکنجے میں تھے۔ جی 1200 ہجری میں غفران مآب علیہ الرحمہ نے رجب میں شیعوں کو قوم کی صورت میں پیش کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے بڑی خدمتیں انجام دیں، بہت تلامذہ اور شاگرد تیار کیے، اور اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو گئے کہ اب یہ پورے ہندوستان میں بکھر کے کام کریں گے، تب پھر انہوں نے 13 رجب کو 1200 ہجری کو نماز ظہرین پڑھائی، اور ایک طرح سے شیعوں کو قوم کی صورت میں پیش کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ انہوں نے یہ نکالا۔ غفران مآب علیہ الرحمہ کے کارنامے بہت ہیں، اور ان کے امتیازات شاید ایک لمبی فہرست ہے کہ ان سے پہلے اصول کا کوئی علمبردار ہندوستان میں نہیں تھا۔ وہ بر صغیر میں اصول کے یہ تقلید و اجتہاد، مسند اجتہاد، اصول کے پہلے علمبردار ہیں۔ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے عزائے امام حسین کو عرس کی صورت سے ہٹا کے شرعی صورت میں پیش کیا، اور ورنہ عرس کی طرح سے تمام لوگ عزائے امام حسین کر لیتے تھے 9 محرم 10 محرم کو۔ یہ جو عزاداری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈھانچہ بنایا ہوا حضرت غفران مآب کا ہے۔ مجدد الشریعت، محیی الملت، آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفران مآب، جہاں خالص اور واضح تشیع کے مروج اور بانی ہیں بر صغیر میں، محقق اور مستند ذاکری کے بانی ہیں۔ ذاکری بھی غیر علماء کرتے تھے ایران و عراق میں۔ غفران مآب نے کہا نہیں، ممبر پر علماء کو جانا ہوگا تاکہ کوئی غلط روایت نہ پڑھی جائے۔ ایک روایت غلط پڑھی جاتی پوری قوم بگڑ جائے گی، گمراہ ہو جائے گی۔ غفران مآب علیہ الرحمہ ہندوستان یعنی بر صغیر کے پہلے مجتہد جامع الشرائط ہیں۔ ان سے پہلے کوئی مجتہد جامع الشرائط یا مرجع تقلید نہیں تھا۔ بہت سے ان کے کام ہیں، تصوف کے خلاف، اخباریت کے خلاف، وہابیت کے خلاف جو فوج بنا کے جنگ لڑی ہے، شاید ان سے پہلے ایران و عراق میں ایسا کام نہیں ہوا۔ تو یہ سیمینار کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غفران مآب علیہ الرحمہ کے کارناموں سے واقف ہوں۔ اس سے پہلے جو مدرسۃ الواعظین میں سیمینار ہوا تھا 2019 میں، اس میں غفران مآب پر سیمینار ہوا تھا۔ ان کے کیا کام کیے ہیں، انہوں نے کس طرح سے خدمت انجام دی، ان کی جافشانیاں اور قربانیاں کیا ہیں۔ اس بار جو سیمینار ہو رہا ہے وہ غفران مآب علیہ الرحمہ کی کتابوں پر ہو رہا ہے۔ اچھا، کتابوں پر علم کلام میں دنیا کی سب سے اہم کتاب ہے عماد الاسلام، عربی میں، اور فارسی میں حدیقہ سلطانیہ جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی ہے۔ اسی طرح تصوف پر جو کتاب غفران مآب نے شہاب ثاقب لکھی ہے، ویسی کتاب دنیا میں اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔
اصول میں بر صغیر میں شاید پہلے سب، ایک تو یہ کہ سب صوفی تھے، جی جی، صوفیت زدہ تھے، اگر شیعت تھی بھی تو صوفیت زدہ تھی. اگر کچھ ہلکے پھلکے کبھی اپنے علم کے ذریعے کوئی شیعہ ہو بھی جاتا تھا تو ایک تو قوم کی صورت میں نہیں تھے، اجتماعی کوئی تشخص نہیں تھا، اور وہ اپنے کو چھپائے رہتے تھے. عالم ایران و عراق سے آئے تو وہ بھی تقیہ کر لیتے تھے، حکومتوں میں بیٹھتے تھے. نوابین کیا، یہ نوابین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 1200 ہجری کے بعد کے آصف الدولہ دوسرے ہیں، اس سے پہلے کے نوابین بھی دوسرے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے لکھا ہے الرموع المسقول میں علامہ سید محمد نے کہ کیا، جبکہ وہ غازی الدین حیدر کا زمانہ ہے، وہ موجود ہیں، الرموع المسقول میں لکھتے ہیں کیا ہمارے نوابین کو نہیں معلوم کہ 1200 ہجری پہلے کیا تھا؟ ہر ہفتے عرس ہوتا تھا، تمام نوابین شریک ہوتے تھے، تمام جن کو آج ہم شیعہ کہتے ہیں سب عرس کرتے تھے، سب کو معلوم ہے. یہ استاد، ہمارے استاد غفران مآب کا کارنامہ ہے کہ آج عرس غائب ہے، صوفیت کا جنازہ نکل گیا شیعت سے، اخباریت ختم ہو گئی. یعنی اتنا بڑا ایک آدمی اور اتنا بڑا کام کرے، معمولی بات. پھر علمی دنیا میں جو ان کا تشخص ہے کہ دنیا سب ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کی کتاب اور جن کے شاگرد کی کتاب پر لوگ مجتہد بنتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام، انہوں نے غفران مآب علیہ رحمہ کے لیے لکھا ہے کہ خاتم المجتہدین، حجت اللہ علی العالمین، آیتہ العظمیٰ فی الاولین والآخرین. یہ وہ لکھ رہے ہیں. آج حیرت میں پڑ جائیں گے لوگ. شاید کہ ہندوستان میں میر عامر حسین صاحب کے بڑے بھائی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں غفران مآب علیہ رحمہ اکلوتے کتاب میں ہیں جن کو آیت اللہ لکھا گیا. خیر، تو کل یعنی میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے میرے کہ جو ان کی علمی خدمات ہیں اور ان کی عصری ضرورت کیا ہے، اس کو آپ نے نظر میں رکھ کر جو ان کی کتب پر یہ سیمینار ہو رہا ہے، یعنی ان کی جو کتاب ہے عماد الاسلام ہو، اساس الاصول ہو، یا شہاب الثاقب ہو، اس طرح کی اور دیگر جو کتب ہیں، اس کو یعنی وہ عصری ضرورتوں کو دیکھ کر آپ نے یہ سیمینار منعقد کیا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سیمینار میں دو صورتیں ہیں، ایک تو کون کون آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے لوگ اس میں کیسے شرکت کر سکتے ہیں. اس سے بہت سے علماء آنے والے تھے، لیکن وہ سیمینار کو چونکہ بلڈنگ ابھی پوری نہیں ہوئی، اب بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ آگے بڑھایا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے مہمان نہیں آ سک رہے ہیں. اس لیے کہ وہ 21 شعبان ہوگی اور وہاں امتحانات ہوتے ہیں حوزات میں، اور اس کے بعد پھر وہ رمضان شروع ہو جائے گا. لیکن جو جامعۃ المصطفیٰ کے نمائندے خاص ہیں رضا حجت الاسلام رضا شاکری صاحب، وہ آ رہے ہیں، اور اسی لیے اس پروگرام کے بعد بھی ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس میں دوسرے علماء ایران و عراق سے آئیں گے. اب یہ ایک طرح سے تمہیدیہ پروگرام ہو گیا ہمارا. اس کے بعد ایک بڑا پروگرام ہوگا، لیکن اس میں باہر سے علماء آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں، اور ہندوستان کے بہت سے ممتاز علماء آ رہے ہیں، اور ان کی تقریریں ہوں گی غفران مآب کی شخصیت پہ، خاص طور پہ ان کی کتابوں پر. تو کیا علماء کے علاوہ دانشور حضرات؟ نہیں، دانشور حضرات ہیں، پروفیسر حضرات ہیں. آپ خود اس میں استقبالیہ کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں، تو اس میں پروفیسرز ہیں، محققین ہیں، علماء ہیں. اور اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج جو ہماری زبوں حالی ہے، علمی، فکری، کل وہ وقت تھا کہ لکھنؤ علم میں ایران و عراق سے بلند ہو گیا تھا. سبحان اللہ. غفران مآب ان کے بیٹوں نے سلطان علماء سید محمد صاحب جو عالم مانے گئے تھے، اور سید حسین علین مکان، انہوں نے لکھنؤ کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ وہاں جو سب سے بڑے عالم تھے وہ یہاں کے سلطان علماء کو عالم مان رہے تھے. واہ واہ واہ. یہ بھی ایک ذہن میں ہے کہ عالم ہمارے ہندوستان میں تقریباً 7 عالم عالم ہوئے ہیں. پھر علمی معیار پست ہوا، اور شاید کہ ہمارا خیال ایک سید العلماء کو جو ستایا گیا، یعنی علمی احیاء کرنا چاہتے ہیں آپ لکھنؤ؟ ہاں، نہیں، احیاء بھی کرنا چاہتے ہیں اس مکتب کا، اگرچہ ہم میں اتنی سکت نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ آئندہ اچھے علماء تیار ہو کے آئیں، محققین آئیں اور کام کریں. غرض یہ ہے کہ وہ چیز جو ختم ہو رہی تھی، تصور ختم ہو رہا تھا، ہم بے انتہا احساس کمتری کا شکار تھے،
تو اس لیے اس کام کو شروع کیا کہ جیسے مکتب حلہ ہے، مکتب نجف ہے، مکتب قم ہے، ویسے ہی دنیا میں بر صغیر میں ایک مکتب ہے جسے مکتب لکھنؤ کہہ لیجئے، مکتب فقہی و کلامیہ غفران مآب کہہ لیجئے، یا دبستان خاندان اجتہاد کہہ لیجئے۔ آج ہندوستان میں جتنے بھی عالم ہیں وہ کہیں نہ کہیں غفران مآب سے ان کا رشتہ ہے۔ ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، ان کے آخر میں غفران مآب استاد ہوں گے۔ تو ہندوستان کے تمام علماء بالواسطہ یا بلا واسطہ غفران مآب کے شاگرد ہیں۔ یہ غرض یہی ہے کہ ہم اپنے ماضی سے واقف ہوں، اپنی میراث سے واقف ہوں، اور پھر یہ دیکھیں کہ دنیا میں دکن میں شاہان بادشاہ حضرات ہوئے، شیعت کی طرف میلان رہا، صوفیت زدہ شیعت رہی الگ بات، لیکن اودھ کے نوابین نے اور بادشاہوں نے جس طرح کام انجام دیا، جس میں خاص ہیں نوابین میں نواب حسن رضا خان جو وزیر اعظم تھے، اور پھر دو شخصیتیں ہیں، ایک بادشاہ متشرع امجد علی شاہ اور دوسرے واجد علی شاہ۔ ان تین لوگوں کا نام زرعی حروف سے لکھنا ہوگا، اس لیے کہ شاہان صفوی بھی ان سے پیچھے ہو گئے۔ جس طرح شیعت کی انہوں نے خدمت انجام دی، شاید کہ دنیا قاصر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں بادشاہ ہوئے ہیں ان کی زندگی سامنے رکھیے اور واجد علی شاہ کی کتابیں رکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے ایک ایسا بادشاہ دیا ہے جو دنیا میں ممتاز ہے۔ ویسے ہی نواب حسن رضا خان وزیر اعظم تھے، لیکن ان کا کارنامہ اگر وہ غفران مآب کی مدد نہ کرتے تو یہ شیعت بر صغیر میں آپ دیکھ رہے ہیں شاید نہ ہوتی۔ اور اس کے بعد امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ اگر سلطان علماء کو نہ ملتے تو شاید کہ جس طرح سے شیعت پھیلی ہے، اور اگر 10-20 سال اور حکومت نہ گرتی تو امید تھی کہ ہندوستان میں کئی اسٹیٹ ہوتے جہاں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اتنا اہم پروگرام ہے، جتنے بھی ممالک ہیں بر صغیر میں، یہ ہر اردو نوئنگ جو لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ اس میں شرکت کریں، تو کیا ایسا اہتمام رہے گا کوئی کہ آن لائن سب شرکت کر سکیں؟ ہاں، آن لائن ہوگا، آن لائن شرکت کا بھی انتظام ہوگا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس پروگرام کے لیے کیمبرج سے پیپر آئے، آکسفورڈ سے آئے، ورجینیا یونیورسٹی امریکہ سے آئے، پاکستان سے آئے، ایران سے آئے، عراق سے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں۔ کتاب پہلے شائع ہوگی یہ بعد میں؟ یہ ہم نے جو ہے اصل میں اس سے پہلے جو سیمینار ہوا تھا اس کے مقالات تھے، جس میں خود رومی نواب صاحب کا بھی مضمون ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ ایک ہم نے کچھ طریقہ کیا ہے کہ علم کلام پر کچھ مضامین، غفران مآب کی شخصیت پر، تاریخی مضامین، ان کی کتابوں پر، تو اس کو ہم نے 4 حصوں میں بانٹا ہے، جس کا پہلا حصہ جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر 2-3 مہینے کے اندر 2 حصے اور آ جائیں گے۔ بس آخری میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا جو پروگرام ہے اس کا ایک خاکہ بتا دیجئے، تاکہ جو ناظرین جڑنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کے اعتبار سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جڑ سکیں۔ ہاں، یہ پروگرام جو ہے جہاں اس میں علامہ علی محمد نقوی سرکار سید علماء کے فرزند قائد ملت مولانا کلب جواز صاحب اور خاندان اجتہاد کے ایک بہت اہم رکن عزت مآب سید احمد عباس نقوی، یہی احمد ان لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم تو ایک خادم کی صورت میں ہیں۔ نور ہدایت 2000 میں شروع ہوا تھا، اور اب مکتب فقہی و کلامیہ غفران مآب کی بلڈنگ احمد عباس نقوی صاحب کے مال و خلوص سے بن گئی ہے، تقریباً تکمیل کی منزل میں ہے۔ وہاں پر پہلے مدرسۃ الواعظین میں سیمینار رکھا گیا تھا 19 میں، اور 24 میں یہ سیمینار۔ یہ 2 مارچ کو جو پروگرام ہے، پہلا پروگرام کہاں پر ہوگا؟ یہ حسین آباد میں گھنٹہ گھر ہے، اس کے سامنے پکچر گیلری ہے، اسی سے متصل اس کے سامنے ہی یہ بلڈنگ بنی ہے، جس کا نام ہے دفتر مکتب فقہی و کلامیہ حضرت غفران مآب۔ اس میں سیمینار ہوگا جس میں پہلی یعنی 2 تاریخ کو بعد مغربین غفران مآب علیہ رحمہ کے امتیازات پر ایک علمی مباحثہ اور مکالمہ ہے، جس میں صرف 50 لوگ مدعو ہیں، جو لکھنؤ کے محققین آپ ہیں، اور بہت محدود لوگ ہیں، 50 افراد ہیں، علماء اور محققین مدعو ہیں، جس میں مختصر سی تقریریں ہوں گی غفران مآب کے امتیازات پر۔ ان سے پہلے شیعت کا کیا حال تھا، صوفیت زدہ شیعت تھی یا شیعت نہیں تھی، یا شیعت کس کیفیت میں تھی۔ اس کے بعد غفران مآب جو انقلاب لائے اس پر مختصر سی تقریر، اور پھر ان کی کتابوں پر ایک مختصر سی تقریر، اور اس کے بعد پھر ڈیبیٹ کہ آپ لوگوں کو کیا اشکال ہے، کوئی شک ہے، شبہ ہے،
کوئی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں. تو ایک ڈبیٹ کی صورت میں وہ پروگرام ہے. دوسرے دن 10 بجے سے افتتاحیہ پروگرام ہوگا جس میں حجت الاسلام رضا شاکری صاحب جو دفتر جامعۃ المصطفیٰ کے نمائندہ ہندوستان میں، ان کی کلیدی تقریر اور صدارت ہوگی، اور اس کے بعد کچھ علماء کی تقریریں ہوں گی، اور یہ پروگرام ختم ہو جائے گا پھر مومنین کے لیے جو بھی. اس کے بعد دوسرا ہمارا حصہ 2 بجے شروع ہوگا پروگرام جو مقالہ خوانی کا، جو غفران مآب علیہ الرحمہ پر علماء اور محققین نے مقالے لکھے ہیں وہ پڑھے جائیں. جو پاکستان اور دوسرے ملکوں سے آئے وہ تو نہیں پڑھے جائیں گے، وہ تو چھاپ دیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر رات کا پروگرام اختتامیہ ہوگا جس میں ایک فیصلہ کن تقریریں کہ جو ہم نے مغرب کے بعد ہوگا، مغرب کے فوراً بعد، مغربین کے بعد. اور اس میں یہ ہوگا کہ جو ہم 20 سال ہم نے کام کیا ہے، 22 سال، اس پر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور یہ جو سیمینار ہوئے ہیں چند سالوں میں اور یہ جو ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا، اور ہم کہاں تک پہنچے، اور کیا ہمیں نئی باتیں معلوم ہوئیں، اور اب ہم کس طرف بڑھیں گے تحقیقی دنیا میں، تدریسی دنیا میں، اور پھر وہ غفران مآب نے جو دنیا میں ہندوستان میں ماحول بنایا تھا اس کے احیاء کے لیے ہم لوگ کیا راستہ نکالیں گے، محققین اور علماء مل کے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا. ناظرین، آپ اس سیمینار میں شرکت کر سکتے ہیں ہندوستانی وقت کے اعتبار سے 2 مارچ کو بعد مغرب، میں سمجھتا ہوں 7 بجے کے آس پاس. آپ کو لنک مل جائے گا اور سائٹ پہ لنک ڈال دیا جائے گا، نور ہدایت کی سائٹ پہ بھی آپ لنک مل سکتا ہے، آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اور 3 مارچ کو 10 بجے سے ہندوستانی وقت کے اعتبار سے 10 بجے سے شرکت کر سکتے ہیں، اور ظہرانہ کے بعد مقالہ خوانی ہوگی اور مغرب تک چلے گی، اور مغرب کے بعد اختتامیہ ہوگا، آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. آداب.